جتنا لوگ تنگ دستی سے ڈرتے ہیں اتنا اگر وہ دوزخ سے ڈریں تو بچ جائیں، اور جتنا لوگ جنت کی فکر کرتے ہیں اگر ایمان کی کریں تو دونوں کو پا لیں۔ کوئی آپ کو سراپ نہ بھی کرے تو بھی کھلنا سیکھو، اپنے لیے خود ہی مالی، خود ہی پانی اور خود ہی چشمہ بنو، کیونکہ تم خود ہی اپنی سب سے بڑی طاقت ہو۔ شیطان کی انسان پر کی گئی ساری سرمایہ کاری اس وقت مکمل طور پر ڈوب جاتی ہے جب بندہ سچی توبہ کر کے اپنے رب کے در پر جھک جاتا ہے۔ بے شک اللہ پاک ہر گناہگار کی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ ہر چیز ہمیں ملنے کی نہیں ہوتی، کچھ چیزیں خوبصورت دھوکہ اور بدترین شر بھی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم سے کسی چیز کے نہ ملنے پر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ دلوں پر لفظوں سے زیادہ لہجے اثر کرتے ہیں۔ حسرتیں کچھ اور ہیں، وقت کی التجا کچھ اور ہے۔ کون جی سکا زندگی اپنی مرضی سے، دل چاہتا کچھ اور ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ نعمتوں کی بے قدری حقیقت میں ناشکری ہے۔ جس بھی نعمت کی ناقدری کریں گے وہ ایک دن آپ سے لے لی جائے گی، چاہے وہ انسان ہو، علم ہو یا کوئی بھی رشتہ۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاف، مایوس کن، دل شکن اور سخت، مگر کرنے پڑتے ہیں۔ روشنی بس یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ جلانا ضرور پڑتا ہے۔ نہ گھبرا کثرت غم سے حصول کامیابی میں، کہ شاخ گل میں پھول آنے سے پہلے خار آتے ہیں۔ سبھی موسم ہیں دسترس میں تیری، سبھی موسم ہیں دسترس میں تیری، تو نے چاہا تو ہم ہرے رہیں گے۔ زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے سمجھنا پڑتا ہے۔ وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو یا پھر چاہو تو سونے میں گزار دو۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، یہ خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھولوں سے۔ انسان کو وہم اور شک سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کی زندگی کا دار و مدار حقیقت خیالات کی لہروں پر قائم ہے۔ جتنے خیالات پاکیزہ ہوں گے اتنی ہی زندگی پرسکون ہوگی۔ چھوٹی سی غلط فہمی میں اتنا زہر بھرا ہوتا ہے کہ یہ ہمارے برسوں پرانے رشتوں کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اس لیے غلط فہمیوں کو پلنے مت دیں، کیونکہ ان کی جگہ نہ آپ کے دل میں ہے اور نہ آپ کے دماغ میں ہے، بلکہ ان کی جگہ تو آپ کے قدموں کے نیچے ہے۔ احساس کی دیوار بڑی نازک ہوتی ہے، جو الفاظ کی ذرا سی بھی ضرب برداشت نہیں کر سکتی۔ زبان سے نکلا ہوا ایک ذرا سا لفظ اسے چکنا چور کر دیتا ہے۔ زبان سے لگانے ہوئے زخموں پر کوئی مرہم کارگر نہیں ہوتا سوائے محبت کے۔ دلکش الفاظ عمل سے یہ ایسے زخم ہیں جو نظر نہیں آتے، مگر ان سے اٹھنے والی ٹھیس روح تک کو گھائل کر دیتی ہے۔ کوشش کریں اپنی زبان اور عمل سے مساحی کریں، دوسروں کے لیے باعث آزار نہ بنیں۔ کچھ اپنوں پر احسان کرو، کچھ غیروں پر احسان کرو۔ کچھ کو راہ پر لے آؤ تو کچھ کی راہوں سے پتھر ہٹا دو۔ کسی کا دن خوشگوار کر دو، کسی سے میٹھی بات کر لو، کسی کی کڑوی بات برداشت کر لو، کسی کی بھوک کا انتظام کر دو۔ کوئی ایک نیکی ضرور کرو، دوسروں کے لیے جینا ہی زندگی کا اصل مقصد ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اللہ تعالیٰ کو کوشش بہت پسند ہے۔ آپ ان کی چاہت پانے کے لیے یا قبولیت پانے کے لیے کوشش کریں، اللہ اسے بہت پسند فرمائیں گے۔ وہ کوشش کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہو، لیکن وہ مستقل اور سچی نیت سے ہونا چاہیے۔ آپ دعا کی قبولیت کے لیے کوئی بھی عمل اپنا لیں، اس پر قائم رہیں۔ اللہ اپنے وعدے میں بڑے سچے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ عمل آپ کس کے لیے کر رہے ہیں، اور عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ایک بہت ہی خاص بات، دعا تقدیر کا لکھا بھی بدل دیا جاتا ہے۔
بہت زیادہ مضبوط دکھائی دینے کا ایک نقصان یہ ہے کہ لوگوں کو کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ آپ کو بھی تسلی کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ خاموش رہیں، امیدیں نہ لگائیں، ورنہ خدشات بڑھ جائیں گے۔ بے سکونی رگوں میں اذیت بن کر ناچے گی۔ کبھی کسی کو اپنے جینے کی وجہ نہ بتائیں۔ ہر رشتہ کہیں نہ کہیں مان توڑ دیتا ہے۔ ہر تعلق کبھی نہ کبھی برہم کھو دیتا ہے۔ یہ صرف اللہ کریم کی ذات ہے کہ جس کا آسرا ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ الجھنا چھوڑ دیں ایسی چیزوں سے، حالات سے اور لوگوں سے جن کو آپ بدل نہیں سکتے، اور اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ عبادتوں کے انبار لگے ہوں لیکن کسی کو مشکل میں دیکھ کر دل میں احساس پیدا نہ ہونا، اور کسی تنگ دست اور ضرورت مند کو دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے، تو وہ باتیں نیکی کی روح سے بالکل خالی ہیں۔ اللہ کے ذمے توبہ قبول کرنا ایسے لوگوں کی جو کوئی بری حرکت کر بیٹھتے ہیں جہالت اور نادانی میں، پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، تو یہی ہے جن کی توبہ اللہ قبول فرمائے گا، اور اللہ باخبر ہے اور حکیم و دانا ہے، اور ایسے لوگوں کا کوئی حق نہیں توبہ کا جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان لوگوں کی توبہ سے جو کفر کی حالت میں ہی مر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔